بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سردی کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکلا اور ایک بدبودار چمڑا لیا، اس کے درمیان میں سوراخ کیا اور اپنی گردن میں ڈال لیا تاکہ پیٹھ کی جانب بھی ہو جائے اور پیٹ کی جانب بھی ہو جائے، یعنی کہ سردی سے بچنے کے لیے۔ حالانکہ ہم بدبودار چمڑے سے دور بھاگتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا اور اپنی گردن میں فرمایا ڈال دیا سردی سے بچنے کے لیے، اور پھر کمر کو باندھ دیا، یعنی پھر کمر کو اس کے ذریعے، یعنی کھجور کی جو شاخیں تھیں، کھجور کی شاخوں کو لے کر ان سے وہ چمڑا باندھ دیا کمر کے ساتھ۔ فرماتے مجھے انتہائی بھوک لگی ہوئی تھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کچھ ہوتا تو میں کھا لیتا، وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں چلتا گیا یہاں تک کہ ایک یہودی کے باغ کے پاس سے گزرا۔ فرماتے ہیں وہ چرخے سے اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوراخ سے جھانکا تو اس نے کہا کہ اے اعرابی کیا کر رہے ہو؟ اعرابی کیا کر رہے ہو؟ کیا تم ایک تمر کے بدلے ایک ڈول کھینچو گے؟ یعنی کنویں سے ڈول کھینچو، میں تمہیں ایک کھجور دوں گا۔ کھجور کو عربی میں تمر کہتے ہیں، میں تمہیں ایک کھجور دوں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ سودا قبول کیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھینچنا شروع کیا اور وہ شخص مجھے ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دیتا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری مٹھی بھر گئی تو میں نے ڈول چھوڑ دیا اور پھر میں نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور پھر علی رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف چل دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میرے دوستو، انہوں نے ایسا زہد و تقوی اختیار کیا۔ آج ہم مزدوری کرنے سے ڈرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مزدوری بھی ہاتھ پھیلانے کی بنسبت بہتر ہے، چاہے جوتے پالش کرنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کپڑے دھو کر دینا، کپڑے سلائی کرنا یا جوتے سلائی کرنے کا کام ہی کیوں نہ ہو، یہ سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہمیں حلال کمائی کرنے کی اور اس پر اللہ رب العزت کے ہاں شکر ادا کر کے قناعت پسندی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔